اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اس لیے کہ آخر میں ہم نے جو نکات بیان کرنے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، انہی کے متعلق ہم نے آپ کو نتیجہ دینا ہے اور آپ کو وہ نتیجہ ضرور آپ تک پہنچانا ہے۔ اس نتیجے میں جو ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے پیغام ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام جو ہے نوح نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، تاریخ کے اوراق کو چھان بین کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہمیں 3 نام ملتے ہیں۔ ایک عبد الغفار کے نام سے آپ کو موسوم کیا گیا ہے، یاد کیا گیا ہے، عبد المالک کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو عبد الاعلیٰ کے نام سے بھی تاریخ میں یاد کیا گیا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ یاد خدا میں گریہ اوزاری کیا کرتے تھے، نوحہ کے نہ رہتے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کہا گیا ہے۔ اب سبب کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام گریہ اوزاری زیادہ کیوں کیا کرتے تھے؟ باقی نبی بھی تو اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے، اللہ کی یاد میں اللہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 برس یا 950 برس تبلیغ کی ہے، 950 برس تبلیغ کی ہے، اور 300 دور کے مختلف ادوار میں سے حضرت نوح علیہ السلام گزرے ہیں، اور ہر دور حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا جو تھا وہ پہلے دور سے زیادہ سخت تھا۔ آپ زیادہ تبلیغ کرتے تھے، ہر دور میں پہلے سے زیادہ تبلیغ کرتے تھے، اور آپ کی جو قوم تھی پہلے سے زیادہ سرکش ہوتی تھی، اور کس حد تک تھی کہ اس وقت ایک آدمی اپنے بیٹے کو اٹھا کے لاتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا، اپنے بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ دیکھو، اگر میرے بعد تم زندہ رہو تو اس آدمی کی بات نہیں سننی، اس آدمی کی بات کو نہیں ماننا۔ اور پھر صرف یہاں تک مسئلہ نہ تھا، وہ اپنی اولاد کو اکساتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارے، اور لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو آئے دن پتھر مارتے تھے، جس کے بدلے میں حضرت نوح علیہ السلام لہو لہان ہو جاتے تھے اور آپ پہ غش طاری ہو جاتی تھی۔ لوگ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر پہنچاتے تھے، اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے دن آتے تھے اور اپنے پروں کو حضرت جبریل علیہ السلام جناب نوح کے جسم سے مس کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو شفا ملتی تھی، اور پھر آپ ایک نئے جذبے سے، ایک نئے ولولے سے آپ تبلیغ کے لیے اپنی قوم کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو دوستو، ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ کا حلیہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جو حلیہ تھا، آپ کا رنگ گندمی تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دراز قامت انسان بنایا تھا، آپ کی پنڈلیاں جو تھی وہ پتلی تھیں، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں باروب تھیں، موٹی آنکھیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2500 سال زندگی عطا فرمائی، 850 سال بعثت سے پہلے 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 200 سال آپ نے کشتی بنانے پہ لگائے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا ہر ذی روح جو تھا وہ آپ کی کشتی میں اس نے، کیونکہ آپ منجی بشریت تھے، آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انسانیت حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے انسانیت کی ایک دفعہ پھر ابتدا ہوئی۔ 950 سال تبلیغ کی، 300 سال کے ادوار گزرے، ہر دور پہلے سے مشکل ہوتا تھا۔ 500 سال آپ نے کشتی میں گزارے، طوفان کے بعد 500 سال کشتی میں گزارے، اور پھر جب طوفان ختم ہوا تو ایک دن
آپ دھوپ پہ سوئے ہوئے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت تشریف لائے اور سلام کیا حضرت نوح علیہ السلام پر، آپ نے آنے کا سبب پوچھا تو جناب ملک الموت نے فرمایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیا میں دھوپ سے سائے میں منتقل ہو سکتا ہوں؟ تو جناب ملک الموت نے آپ کو اجازت دی کہ ہاں آپ سائے میں منتقل ہو جائیں۔ اور پھر جب آپ سائے میں منتقل ہوئے، سائے میں منتقل ہونے کے بعد ملک الموت سے گویا ہوئے اور فرمایا کہ اے ملک الموت، میں اپنی زندگی کو، اس 2500 سال کی زندگی کو اتنا ہی پا رہا ہوں جیسے دھوپ سے سائے میں منتقل ہوا ہوں۔ تو دوستو، آج جو ہم نے یہ تذکرہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس میں کیا پیغامات ملتے ہیں؟ پہلا پیغام آپ کے نام سے ہے کہ نوح آپ نبی تھے، آپ عصمت کے درجے پر فائز تھے، مگر پھر بھی یاد خدا میں گریہ اوزاری کیا کرتے تھے، نوحہ کنار رہتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اپنی قوم کی بخشش کی خاطر، اپنی قوم کی بھلائی کی خاطر آپ دعا کیا کرتے تھے، پروردگار سے مناجات کیا کرتے تھے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ پہلا پیغام کہ ایک نبی ہونے کے باوجود بھی، عصمت کے درجے پہ فائز ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اور کس حد تک وہ گریہ اوزاری کر رہے ہیں کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا پیغام کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال 950 سال جو تبلیغ کی، 3 ادوار گزرے اور ہر دور جو تھا پہلے سے زیادہ مشکل تھا، مگر حضرت نوح علیہ السلام اپنے فرائض منصبی سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہر مشکل دور میں مقابلہ کیا، کفار کا، مشرکین کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد بھی آپ کی جو قوم تھی دوبارہ سرکش ہو گئی اور دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور پھر وہی نام رکھے جو طوفان نوح سے پہلے کے ان بتوں کے نام تھے، مگر حضرت نوح علیہ السلام اپنے فرائض منصبی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تیسرا پیغام حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی نامے سے، آپ کی اس آج کے مختصر سے تذکرے سے جو ہمیں ملتا ہے کہ 2500 سال زندگی پانے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی زندگی ہے، 2500 سال زندگی کہنا بہت آسان ہے دوستو، مگر حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چاہے 2500 سال بھی میں نے زندگی پائی ہے، مجھے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، 2500 سال زندگی پانے کے باوجود نہ آپ کا دانت گرا تھا اور نہ ہی آپ کے بال سفید ہوئے تھے، مگر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ملک الموت تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے پوری زندگی اتنی ہی سی تھی، اتنی مختصر سی تھی جیسے میں دھوپ سے سائے میں منتقل ہوا ہوں۔ تو دوستو، ہم جو مہلت چاہتے ہیں ہمیشہ پروردگار عالم سے، تو مہلت ہو سکتا ہے نہ ملے، مختصر سی زندگی ہے، چاہے جتنی زندگی ہی ہمیں کیوں نہ ملے۔ آخری پیغام آپ کے نام اور اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور پیغام بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام پہ پتھر برساتے تھے، آپ زخمی ہو جاتے تھے تو جبرائیل آتے تھے، جبرائیل کے پروں سے آپ کو شفا ملتی تھی، جبرائیل فرشتے تھے۔ آج آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ نوح نبی تھے، ان کی عصمت کے باوجود فرشتے کے پر مس کرنے سے آپ کو شفا مل رہی تھی، مگر محمد و آل محمد وہ ہیں جن کے جھولے سے فرشتوں کو شفا ملتی ہے۔ اور آخری پیغام وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال زندگی پائی۔ آج جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں ہے آپ کے امام زمانہ، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہاں ہے، کیا اتنی زندگی وہ پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے، یہ اعتراض کرنا
دراصل یہ اعتراض امام زمان پہ یا ہم پہ نہیں ہے، خدا کی قدرت پہ اعتراض ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 2500 سال زندگی دینے والی ذات میرے امام کو عمر طویل کیوں نہیں دے سکتی؟ میرے امام کو تو اس دنیا میں آئے ہوئے کہیں ٹوٹل 1200 سال ہی ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو 2500 سال زندگی گزاری، تو یہ کیسے؟ یہ اعتراض جو ہے عبث ہے۔ ہم دشمنان امام کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہی ذات جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو 2500 سال زندگی دی، اسی ذات نے امام علیہ السلام کو روز قیامت زندگی بھی دی ہے، اور انہی کے حکم سے امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں بھی، صغریٰ میں بھی گئے اور غیبت کبریٰ میں بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم کے حکم سے امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اس پوری کائنات کو عدل اور انصاف سے منور کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ان پیغامات کو آپ نے موصول کیا ہوگا۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ ناصر۔